شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جی، تو اس میں آپ نے پھر انکلوڈ کر دیا تھا قلندر لال شہباز، جی آپ کو شاید یاد ہوگا جی جی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ صوفی تھے اور یہ ملعون تھے اور ان کو کیا آتا تھا، ایسے ہی کچھ آپ نے کمنٹس دیے تھے. جی. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ قلندر پاک کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو قلندر ہے ہی، قلندر جو ہے نا یہ ایک سلسلہ تھا یہ صوفیوں کا، جو ان کا اصل تھا ہرات میں. یہ لوگ صوفی تھے اور ان کے متعلق لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر نے تحقیق کی، اس نے بھی کتاب لکھی ہے، اس میں یہی لکھا ہے اس نے کہ یہ جو ہے شخص یہ اسماعیلیہ تھا، اس نے جو اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کی ہے، یہ کوئی شیعہ اثنا عشری نہیں تھا. اور یہ اگر شیعہ اثنا عشری بھی ہوتا پھر بھی صوفی ہوتا تو صوفی تو ہے منحرف، ٹھیک ہے نا، کیونکہ صوفی تو مختلف لباس میں آتے ہیں، صوفیوں کے ایک دین تو نہیں ہے. صوفی شیعہ میں آ کر شیعہ بن جاتے ہیں، عمری میں جا کے عمری بن جاتے ہیں، ہندوؤں میں جا کے ہندو بن جاتے ہیں، ان کا کوئی دین تو ہے نہیں صوفیوں کا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ شیعہ اثنا عشری ہے تو آپ کوئی دلیل پیش کریں نا. صرف امیر المومنین علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ صوفی سب کرتے ہیں بھائی. اس سے بہتر سعدی نے کیا وہ عمری ہے، اس سے بہتر ملا جلال رومی نے کیا وہ عمری ہے. اپنے کتابوں میں ابو بکر ابن عربی صوفیوں کا جو بڑا پیر ہے، سب سے بڑا مرشد، وہ اپنے کتابوں میں کتنے 12 اماموں کی تعریف کرتا ہے، الا ماشاء اللہ. تو آپ کیا کہتے ہیں یہ صوفی نہیں تھا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوفی آپ اسے کہتے ہیں جو صرف علی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، مگر اثنا عشری جو شیعہ ہوتے ہیں وہ 12 اماموں کے قائل ہوتے ہیں. نہیں، آپ نے کہا کہ وہ صوفی وہ ہوتا ہے جو جس کا پیشہ تصوف ہے. صوفی ہم نہیں کہتے جو علی علیہ السلام کی تعریف کرے وہ صوفی ہے، وہ تو میں بھی کرتا ہوں نا، وہ تو سب پوری دنیا کرتی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی تعریف. کون تعریف نہیں کرتا علی علیہ السلام کی؟ بخاری، مسلم، ابن تیمیہ تعریف کرتا ہے. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو امیر المومنین علیہ السلام کو برا کہتا ہو، وہ اگر ملے گا تو وہ بہت کم ہے، برا کوئی نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا، تعریف سبھی کرتے ہیں، تعریف سب. صوفی وہ ہے جو تصوف اس کا پیشہ ہے، تصوف اس کا مذہب ہے، تصوف کو مانتا ہے، تصوف صوفی ہے. جی آپ نے آپ کیا کہتے ہیں صوفی نہیں ہو؟ کیا ہے آپ جو صوفی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ صوفی کسی اگر سنیوں میں ہوں گے تو ابو بکر عمر کی تعریف کر لیں گے، اگر شیعوں میں ہوں گے تو وہ 12 اماموں کے معصومین کی تعریف کر دیں گے. مگر صوفی نہیں، اس طرح ضروری نہیں ہے. وہ دیکھیں 12 امام کو سب مانتے ہیں بھائی، 12 امام کو سب تعریف کرتے ہیں بھائی، اس طرح نہیں ہے. 12 امام علیہ السلام کو برا کوئی نہیں کہتا بھائی. 12 ائمہ علیہ السلام کی تعریف جماعت عمریہ نے بہت کی ہے. تو صوفی حضرات جو ہے شیعوں میں آ کر 12 امام کی تعریف کر، جماعت عمریہ میں بھی وہ یہ 12 اماموں کی تعریف کرتے ہیں. صوفی حضرات کا دل اہل بیت علیہ السلام کے لیے نواسب کے مقابلے میں کچھ نرم ہے، کچھ یہ زیادہ تعریف کرتے ہیں. لیکن وہ جماعت عمری میں جاتے ہیں تو عمری بن جاتے ہیں نا، عمری بن کر بھی وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں. جو صوفی حضرات ہیں غیر شیعہ صوفی ہیں، وہ پنجتن پاک 12 امام کی بڑی تعریف کرتے ہیں. صوفیوں میں اس کی کمی نہیں ہے. جی ہاں، لیکن یہ ہاں صوفی 12 ائمہ علیہ السلام کی تعریف کرنے سے یہ اچھے نہیں بنتے بھائی، کیونکہ صوفی وہ قوم ہے جو منحرف اہل بیت علیہ السلام سے، ان سے برات کا ہمیں حکم دیا ہے اور ان پہ لعنت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے. مگر صوفی کبھی بھی ابو بکر عمر پہ لعنت تو نہیں کرتے. صوفی ابو بکر اگر اسماعیلیہ تو کریں گے کیوں نہیں کریں گے؟ بہت سارے شیعہ جو صوفی ہے سب لعنت کرتے ہیں نا. شیعہ جو صوفی ہے ابو بکر عمر پہ لعنت کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. اسماعیلی تو آپ اس کو کہیں گے نا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس کے بڑے اولاد سے، بڑے حضرت اسماعیل سے کنیکٹ ہو کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نہیں مانتے، آپ اس کو اسماعیل کہتے ہیں نا. جی اثنا عشری کو تو آپ اسماعیلی نہیں کہہ سکتے نا، جو 12 اماموں کا قائل ہو، جو 12 اماموں کو مانتا ہو، مولا کہتا ہو. تو یہ واضح کتابوں میں لال سائیں کے فرامین موجود ہیں کہ انہوں نے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مولا اور آقا قرار دیا ہے، اپنا 14 معصومین کو، اور ان کے دشمنوں پہ کھلے عام لعنت کی ہے. تب لعنت کی ہے خطاب کے بیٹے پہ بھی کھلم کھلا تب لعنت کی ہے جب تقیہ کا آپ کہتے ہیں دور تھا. یہ 538 ہجری میں ولادت ہے. 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 538 ہ
بہرحال میں نے عرض کیا نا، میں نے وہ یہ پنجاب یونیورسٹی کا وہ پروفیسر تھا، میں نے اس کی کتاب دیکھی ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا، یہ صوفی، یہ اسماعیلی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے 12 اماموں کو مانتا تھا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہی جو شیعہ میں صوفی ہے، شیعوں میں صوفیوں کی کمی. آپ قوم میں جائے آدھا قوم صوفی ہے. آپ کے حوض علم قوم اس کا 50% صوفی ہے. صوفیوں کی شیعوں میں کمی نہیں. آج کے زمانے میں کوئی کمی ہے؟ یا پرانے 200-300 سال میں شیعوں میں، اثنا عشریوں میں صوفیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جو یہ اسماعیلی نہیں تھا، یہ اس میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسماعیلی نسل سے تھے. نہیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں اسماعیلی نسل سے تھے. اور اسماعیلی بن گیا نا. اسماعیلی جا کے 12 اماموں علیہ السلام کے تعریف کرنے سے کوئی 12 امام اثنا عشری نہیں بنتا. 12 اماموں کی تعریف کرنے سے کوئی اثنا عشری نہیں بنتا بھائی. 12 اماموں کی تبعیت کرنے سے اثنا عشری بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مگر ان کے دشمنوں پہ تو لعنت وہی کرے گا نا. ان کے وہ صوفی کرتے ہیں بھائی، ان کے دشمنوں پہ بھائی صاحب، ان کے دشمنوں پہ بہت سارے ہاں اسماعیلیہ کرتے ہیں علی بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے اسماعیلیہ، وہ وغیرہ. یہ آپ کے آغا خانی بھی کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ مانتے ہیں کہ وہ صوفی تھا یا نہیں مانتے؟ نہیں، ہم تو آپ نے جو تعریف کی ہے صوفی کی، اس نسبت پہ ہم نہیں مانتے. آپ صوفی مانتے نہیں مانتے؟ وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا تھا نہیں کہتا تھا بھائی؟ نہیں، کہاں کہتے تھے؟ کہاں ہے وہ؟ تو حیدری کہتے تھے اپنے آپ کو، قلندر کہتے تھے. وہ قلندر ہے صوفیوں کا لقب بھائی، قلندر ہے صوفیوں کا لقب. نہیں ہے، یہ ولایت کی ڈگری ہے. کیا ہے ولایت کی ڈگری؟ کوئی نہیں. کوئی کس نے کہا یہ ولایت کی ڈگری ہے؟ قلندر جو ہے صوفیوں کا، قلندر جو ہے یہ کوئی شرعی لقب ہے نہیں، یہ صوفیوں کا لقب ہے. دنیا جانتی ہے کہ بھائی لال شاہ باز صوفی تھے. اب وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے. اب آپ جو ہے نا، اب آپ پھر کہتے ہیں اس کے اشعار دیکھیں بھائی، اشعار اس کے صوفیانہ ہیں. اس صوفیوں کے صوفی اپنے اشعار سے پتہ چل جاتے ہیں. میں نے اس کے اشعار پڑھے ہیں، فارسی زبان میں پڑھے ہیں. اس کے اشعار میں اور اہل تصوف کے اشعار میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. 100% صوفی ہے لال شاہ باز. بھائی کسی اور کی آواز بیچ میں نہ ڈالیں.